بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک چرواہے کا، جس نے نہ تو اپنی زندگی میں کبھی نماز پڑھی اور نہ ہی کبھی روزہ رکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دے دی۔ اور یہ بشارت کیسی تھی اور کیا وجہ تھی، اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر رکا ہوا ہے، اس نے پوچھا کہ تمہارا سردار کہاں ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ ہمارا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر ہے۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے پاشا تو بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا ایک خیمہ تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ سے ملاقات کی۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ حضور نے فرمایا اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے لگائیں گے۔ یہ سن کر اس چرواہے نے کہا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ میں کہاں اور آپ کہاں؟ ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک کالا حبشی ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے گلے کیسے لگائیں گے؟ حضور نے فرمایا ہم تمہیں ضرور گلے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ سفیدی میں تبدیل کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا۔ یہ بات سن کر وہ چرواہا فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اس کے بعد اس نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تم ایسے وقت ایمان لائے ہو، نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں اور نہ ہی روزے کا وقت ہے کہ تم سے روزہ رکھنے کو کہوں۔ تم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اس وقت صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد۔ چرواہے نے کہا یا رسول اللہ میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو ہی صورت ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ تو اگر میں جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میری کوئی ضمانت دیں گے؟ حضور نے فرمایا میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا اور تمہیں جنت میں پہنچا دے گا اور تمہارے جسم کی بدبو کو اللہ تعالیٰ خوشبو میں تبدیل کر دے گا اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دے گا۔ چونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی جو بکریاں لائے ہو ان کو جا کر واپس کر دو، اس لیے کہ وہ بکریاں تمہارے پاس کسی کی امانت ہیں اور مسلمان امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہا بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا، اس لیے آپ نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں جا کر واپس کر دو، پھر آ کر جہاد میں شامل ہو جانا۔ چنانچہ اس چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کر دی اور آ کر جہاد میں شامل ہو گیا۔ چرواہے نے شہادت نوش کیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور لشکر کا جائزہ لینے گئے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کا مجمع اکٹھا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ صحابہ نے فرمایا یہ جو لوگ جنگ میں شہید ہوئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کو ہم نے سے کوئی نہیں پہچانتا اور نہ ہی کسی کو معلوم ہے یہ شخص کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا تم اس شخص کو نہیں پہچانتے مگر میں اس کو پہچانتا ہوں، یہ وہ چرواہا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج نہیں کیا، مگر اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے اور اس کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اے لوگوں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے، اس کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو گئی ہے۔ میرے پیارے دوستو، موت اپنے مقرر وقت پر ضرور آتی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد۔ تو اندازہ کیجئے کہ اگر کچھ ماہ پہلے چرواہے کی موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، لیکن اللہ کا کرم اس کی موت ایسی حالت میں آئی کہ وہ ایمان لا چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ
اللہ تعالی ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔